اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، والظاہر سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول آخر ظاہر باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اے یا رسول اللہ، ہم نے کیا کر دیا؟ لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا، بخار ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ بتاؤ میرے آقا کیا حکم، کتے سے نیچے تو نہ جائیں۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے، تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، اور اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار۔ میرے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے راستے طے کر سکیں، منزل طے کر سکیں، اور اپنے مقصد کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، میرے بندے تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے، چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ اپنے عقل پہ نہ چلنا، ورنہ تباہی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کہیں کھڈوں میں گر جاؤ گے۔ کان الانسان عجولا، میرے بندے تو بڑا جلد باز ہے، تیرے اندر صبر نہیں ہے، دیکھنا کہیں غلط فیصلہ، اپنی عقل پہ چلو گے تو غلط فیصلے کرو گے۔ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، تمہارے اندر غصہ ہے، جلدی غصے میں آتے ہو، لڑتے ہو، لوگوں کے حق مارتے ہو، اپنی عقل پہ نہ چلنا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ وکان الانسان قتورا، میرے بندے تو بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، پیسہ دے دوں تو اور کی ہوس لگ جاتی ہے، سمیٹنے کے لیے اوروں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ ایک بدماش ڈاکو ہے جو گن پوائنٹ پہ پیسے لے لیتا ہے، ایک مہذب ڈاکو ہے جو بڑے وائٹ کالر کے ساتھ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے۔ جتنے انفیئر مینز ہیں مال کمانے کے، یہ سب وائٹ کالر ڈاکو ہے۔ میرے بندے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو ناشکرا بہت ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو میرے سارے احسان بھول جاتا ہے، تو لہٰذا تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی منزل طے کر، راستے طے کر، کسی اور سے پوچھ جو جاننے والا ہو، اس سے پوچھ جس کا علم کامل ہو۔ جب زمین آسمان میں نظر دوڑائی تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جس کا علم کامل ہو، کیونکہ علم کامل کے لیے ضروری ہے کہ ہر شے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، جو گزر گیا وہ، جو موجود وہ، جو آنے والا وہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر زمانے میں موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدا انتہا سے پاک ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو جس کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے۔ تو جب یہ صفات میں ڈھونڈتا ہوں تو صرف اللہ بچتا ہے جس میں یہ سب کچھ ہے، باقی سب کہیں نہ کہیں آ کے رک رہے ہیں۔ جو پیدا ہوا جسے موت آئی، جو پیدا ہوا جسے موت آئی، اس کی پیدائش سے پہلے بھی بہت سا جہان ہے،
اور اس کے مرنے کے بعد بھی بہت سی کائنات ہے، لہذا سکڑ گئی بات، علم سکڑ گیا۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں، الحی، میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں، مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، روٹی پانی نہ ملے، نیند نہ ملے، میں قائم نہیں رہ سکتا، مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے، روح نکل جائے تو ابھی یہ ڈیڈ باڈی ہو گئی، تو میرا اللہ کہتا ہے الحی، مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں، القیوم، مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، اپنی ذات میں زندہ، اپنی ذات میں قائم۔ پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا، پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر۔ لطیفہ سنو، گورنمنٹ کالج لاہور کی بات، ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکچر، تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ، اپنا گوبی، صحرائے گوبی، پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات، 40 سال پرانی بات ہے، تو وہ صحرائے گوبی بتا رہے تھے، پیچھے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایسے اونگ رہا تھا، تو انہوں نے اس کا رول نمبر 56، کیسا، ویئر از صحرائے گوبی ڈیزرٹ کا، سر چھنگا مانگا۔ تو جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذه سنة ولا نوم، تیرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ پھر کوئی چیز نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، تو میرے رب نے کہا لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ واہ واہ، ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جس سے اپنے منہ سے تعریف سجتی ہے، وہ میرے اللہ کا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بیچارہ، پتہ نہیں ہے اسے۔ تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں، علم کو کمزور کرتی ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ دیکھنا کیسا ہے اللہ کا، کس طرح دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو، تیرا رب دیکھتا ہے۔ ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے لیفٹ دیکھا تو اب رائٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، پھر کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گینی کوراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں۔ پھر جو گرتے ہیں، اب آپ کے پر موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے ہیں، تو میرا رب کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها،
آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے، کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے، چلتی ہے۔ لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے۔ پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے۔ میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے بندو، لندن والو نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے۔ میں عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے، تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے۔ دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو، تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تیرا رب اول۔ اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا، والآخر کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، والظاہر سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں۔ ان چار لفظوں کو میرے نبی نے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو کہ دعویٰ کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، جو اول، آخر، ظاہر، باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، نہیں ہے، نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیہ، یورپ والو بتاؤ ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ایشیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسٹریلیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، افریقہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں اپنا، میرا جیسا ہے ہی نہیں، تشبیہ کیا دوں، میری مثال کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ پھر چونکہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے، آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ غلط لے جائے، غلط چلتے جاؤ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے۔
تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے، پھر اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مدر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو چنا، ثم تخیر مدر، پھر سارے مضر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے، یہ میرا حبیب ہے جو ایسے یوں اللہ نے چنا۔ آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے۔ 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا، حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسان و جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے 2 شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ بِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا، اے محمد احمد حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طہ یاسین، شاہد مبشر نذیر داعی اللہ، سراج منیر، ہادی مہدی، مزمل مدثر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحد بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تلد النساء یا رسول اللہ آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آپ جیسا حسین
نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی۔ اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے۔ ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا۔ جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعب اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال۔ میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ۔ اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس لی۔ طواف کر رہے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھنچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے وہی جادوگر، وہی ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا۔ تو روئی نکالی اور آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یوں ہلا تو فیل کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کا اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں۔ فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری، فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں، اکحل اہدب احور، یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے، حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں، اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی، لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار۔ کیا کلمات ہیں، فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کثافہ، لم تعبہ خجلہ، لم تزری بہ سعلہ، ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے، اطول من المربوع و اقصر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں۔ یتلألأ وجهہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، واسع الجبین، ماتھا کھلا،
ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، نیم نہ بالکل ایسے گندھے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح، نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے، جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ہاں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچکے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ذلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی، چوڑا منہ، اشنب، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر، مفلج، چار دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا، براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا۔ داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14۔ ان کو آپ نے مہندی لگائی۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی۔ یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی، میرے حبیب کی انگلیاں ایسے سٹینسل کی طرح سیدھی۔ رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی۔ تو نہ وہ ایک پٹھان بخیل ہی ہوتا ہے، بھائی پٹھان معاف کرنا، سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے، کوئی سخی بھی ہوتے، وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے، اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے۔ شفن الکفین والقدمین، یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا، یہ وینز نظر نہیں آتی تھی، اور پاؤں کے اوپر بھی۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی، فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا، پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے، تو یہ جگہ گہری تھی۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا، جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے، ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ دقیق المسربہ، اشعر الذراعین، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے۔ دقیق المسربہ، چھاتیوں کے، یہ چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح، جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے، جیسے یہ نظر آ رہے ہیں، زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں، کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے، یہ معمولی۔ وَأَعَالِيَ الصَّدْرِ، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے، یہاں پر۔ انور المتجرد، جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا، کندھے سے ہٹ جاتا، کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی، کبھی کندھا ننگا ہو گیا، کبھی کلائی ننگی ہو گئی، کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا، چمکتا ہوا جسم مبارک، چمکتا ہوا۔ سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ ایک صحابی سامنے آئے، پیٹ بڑا تھا، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے، آپ کھبے پاسے، اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی۔ سب تلقص،
آپ کا سیدھا بدن تھا، سیدھا، کہیں ایسے نہیں. ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے ہیں، کندھے آگے ہو گئے ہیں. اب میں یوں کرتا ہوں، تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر دیتا ہوں. لیکن میرے حبیب سیدھے تھے، ایسے بالکل سیدھا بدن تھا، سیدھا. یمشی تکفین، آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے. اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا، عاجزی والا، کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. کل کائنات کا سردار بناؤں گا، جنت کی چابی دوں گا، اپنا جھنڈا دوں گا، مقام محمود دوں گا، وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا، شفاعت کا حق دوں گا. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو، اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے، اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے. ہائے ہائے، ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا، عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا، وہ چلے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے، خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے. وہ اتنا عاجز ہوگا. 4 پیسے اکٹھے ہو جائیں چال بدل جاتی، تھوڑا سا بڑا عہدہ مل جائے چال بدل جاتی. محلب بن یزید بن ابی صفرہ، عراق کا گورنر، بازار میں بڑا اکڑ کے جا رہا تھا تو مالک بن دینار نے فرمایا او جوان سنبھل کے چل، اوپر بھی ایک طاقت ہے. تو یوں کہنے لگا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو، لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو. کہ بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں. کہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے، تیری انتہا ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور اس کے درمیان میں پیشاب پخانہ ہے. تو محلب کا سر یوں جھک گیا، کہنے لگا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا. آپ کی چال میں عاجزی، قدم چھوٹا، چال میں تیزی، چلتے تھے تھوڑا سا آگے جھک کر. بلندیوں کا سفر نیچے جھک کے طے ہوتا ہے. تم نے پہاڑ چڑھنا ہو تو ایسے چڑھتے ہو یا ایسے چڑھتے ہو؟ عام یہ دنیاوی اونچائی لے، آپ نے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ دیکھو آپ ایسے چڑھو گے. اگر تھوڑا سا اکڑ کے چڑھو گے تو پیچھے. تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے. یبدأ من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. اللہ نے چن کے بنائے حبیب اللہ، حبیب اللہ. ایک ہی سطر میں 3 نبیوں کا فرق بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان فرما، اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میرے حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، آپ کا کام آسان کر دیا. آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے، جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا ہے. گرم پانی سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے، لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی. اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر، اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا، لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان. کلیم، حبیب، اب خلیل. خلیل کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے. اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. وہب ابن منبہ فرماتے ہیں
वहब बिन मुनब्बिह, बहुत बड़े अल्लामा, यहूद से मुसलमान हुए, सनआ में उनकी खबर है, पिछले साल मैं गया था वहाँ, 2 साल पहले। फरमाते हैं आदम से लेकर आखिर इंसान नबियों रसूलों समेत अल्लाह ने उनको जितना इल्म दिया वो एक जर्रा, एक डॉट, और अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया वो सहरा, बेखता इल्म। फिर इल्म आता है देखने से, मैंने इधर देखा मुझे ये नहीं पता चल रहा, आगे देखा पीछे नहीं पता चल रहा। मेरे नबी ने फरमाया जैसे मैं आगे देखता हूँ ऐसे ही पीछे देखता हूँ। नीचे अल्लाह का हबीब सच्चा, ऊपर अल्लाह इल्म वाला कामिल, नीचे अल्लाह का नबी इल्म कामिल वाला, ऊपर अल्लाह मेहरबान हमदर्द, नीचे अल्लाह में का नबी हमदर्द। अल्लाह अपने बारे में कहता है इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, और मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहरबान हूँ, रहम वाला हूँ। और अल्लाह अपने हबीब के बारे में फरमाता है बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और ये ईमान वालों के लिए बड़े मेहरबान हैं, बड़े रहम दिल हैं। कोई ऐसी वैसी मेहरबानी, नमाज पढ़ाते हुए बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो मेरे नबी नमाज मुख्तसर फरमा देते, नमाज जैसा हुक्म फरमाते। मेरा जब चूँकि औरतें भी नमाज पढ़ने आती थी, बच्चे साथ होते थे, कोई बच्चा रो पड़ा तो आप नमाज जल्दी ख़त्म फरमाते कि बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, अपने रब की हाज़िरी शॉर्टकट कर देते थे। तुम्हारे पास बच्चों के लिए टाइम कोई नहीं, छोटी सी जॉब दुकान के शॉप के पीछे, और मेरा नबी 7 बर्रे आज़म, 7 ज़मीनें, सारे इंसान, सारे जिन्नात और क़यामत तक आने वाले ज़मानों के ज़िम्मेदार हैं, और सब के लिए नबी बनाए गए हैं। लेकिन आप अपने घर में बच्चों से मोहब्बत करते, बच्चों के साथ खेलते थे, उनको टाइम देते थे। क्या टाइम देते थे, स्पेशल आते, फरमाते फातिमा ऐनल लुका, ऐनल लुका, वो मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? लुका शरारती, वो मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? तो फातिमा फरमाती मैं भेजती हूँ, तो उनको कपड़े पहना के भेजो, दौड़े दौड़े आते, तो मेरे महबूब यूं हो जाते, आओ भाई मेरी कमर पे चढ़ जाओ। इस पोजीशन में आकर कहते आओ मेरी कमर पे चढ़ जाओ। दोनों बच्चों को कमर पे चढ़ा के पूरे कमरे में चक्कर लगाते, फिर यूं फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है, तुम्हारी सवारी कैसी है? तुम पूरा हफ्ता औलाद की शक्ल नहीं देखते हो, जॉब शॉप जॉब शॉप जॉब शॉप। दुनिया में उनसे बड़ा मसरूफ आदमी नहीं आ सकता, उनसे बड़ा जिम्मा उठाने वाला कोई इंसान नहीं आ सकता, लेकिन आप टाइम दे रहे हैं। एक दफा आप ऐसे बच्चों को घुमा रहे थे, ऊपर पीठ में बिठाकर, ऊपर से जाबिर आ गए, निअमल मतिया, क्या जबरदस्त सवारी है। तो मेरे नबी ने फरमाया वनिअमर राकिबान, क्या जबरदस्त सवार हैं। हसन हुसैन, हसन पैदा हुए, आपने अली से पूछा क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब, लड़ने वाला। कहा नहीं हसन। फिर 10 महीने बाद और इनको घुट्टी आपने दी, वो घुट्टी जिसको कहते हैं, पहली गजा खजूर ऐसे ना करके मुलायम करके दी, और हजरत हुसैन को माँ ने दी, हजरत फातिमा ने दी। हुसैन पैदा हुए, अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब। कहा नहीं, इसका नाम है हुसैन। फिर फरमाया ये 2 नाम अल्लाह ने जब से आदम की नस्ल चली है किसी को नहीं दिए, मेरी औलाद के लिए संभाल के रखे थे। ये पहले बच्चे हैं जिनको ये नाम दिया जा रहा है। हसन सर से लेकर कमर तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे, कमर से लेकर पाँव तक हजरत अली के मुशाबे थे। हजरत हुसैन सर से लेकर कमर तक हजरत अली के मुशाबे थे, कमर से लेकर पाँव तक अल्लाह के महबूब के मुशाबे थे। इस मुशाबहत पर आप फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। दोनों को यहाँ उठाया होता था, यहाँ, और यहाँ उठाना तो एक आम मामूल की बात है। अरब में सरदार बच्चे को नहीं उठाता था, ऐब समझता था, प्यार नहीं करते थे, ऐब समझते थे। अक़रा बिन हाबिस तमीमी कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने आज तक किसी एक का बोसा नहीं लिया। तो मेरे नबी ने फरमाया अब अल्लाह ने तुझे बेरहम बना दिया तो मैं क्या करूं? अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया तो मैं क्या करूं?
تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے، ایک دن کیا کیا، باہر نکلے، کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے، تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا۔ تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے، یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں، حسن کو بٹھا کر جب چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول، ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے ہو، دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے، بے وقوف۔ میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے، کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتا تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے۔ حسن حسین کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے، تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، وہ حسین تکڑے ہو گئے۔ تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں، حسین آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں۔ تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں، نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں، پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے۔ وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔ ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں آیا ہی نہیں۔ ایسے شفیق، حبیب، مہربان، ایسے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا۔ کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی۔ تو میرے نبی کہتے ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ ایسا، ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی تو فعل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے کر میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی، تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی، زد امتی۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا، 1 پہ 700 گنا ٹھیک ہے؟ کہ نہیں، زد امتی، اور دے اور دے۔ مہربان، مہربان، شفیق، رحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب
لگتا ہے ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں, اپنی شان کا. ٹھیک ہے, ہاں اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی, انہوں نے مانگ لی, اللہ نے مجھے دی, کہا میرے حبیب مانگ. میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا. تو کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا, یہاں نہیں مانگتا. حضرت عائشہ کے گھر میں آئے, سب سے محبوب بیوی عائشہ, بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک. اے میرے رب تو گواہ ہے, میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں, لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے, اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا. جن کے گود میں لیٹے ہوئے, جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی, جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی, وہ اماں عائشہ, وہ اماں عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں, وہ اماں عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا, جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی, تو ایک بچے نے گواہی دی, وشہد شاہد من اہلہا, اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس گناہ کی تہمت لگائی, تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا, اور اللہ نے قرآن اتارا. یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں, کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما, جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما. حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ زمین پہ لیٹ گئی, اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں. آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں, آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے. اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر, لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں. مہربان, حبیب, رؤوف, رحیم. اوپر رب کائنات, نیچے رب محمد, دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین. ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے, مجھے سنگسار کریں, یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے. ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں, جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ آ گیا میں نے کیا ہے, جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا, جی میں نے کیا ہے. آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا, میں نے کیا ہے. 4 دفعہ ہو گیا, یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو, 4 دفعہ اقرار ہو. تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے. او بھئی یہ نشے میں تو نہیں, کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں نشے میں نہیں. یہ بھی نا مسئلہ حل ہوا. تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا, او بھئی یہ پاگل تو نہیں, کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے. چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو. اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک. انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے, کہ توبہ کر چپ کر. پھر قرار نہیں آیا. عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے, ان کا توبہ کر چپ کر. پھر نہیں اندر میں اطمینان. ثابت بن حزال کے پاس گئے, یہ ہو گیا, کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. بتایا تو یہ ہو گیا, حد لگی. تو آپ نے ثابت کو گلا دیا, نہ بھیجتا میرے پاس. چور کا ہاتھ کٹا, آپ رونے لگے. اے کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو, کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے, کس سے ٹکر لی ہوئی ہے. میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا, میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا, لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں. 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے. 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال
نکل جاؤ، تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جا۔ میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی۔ داؤد سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی۔ ہاں 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 ہاں، اسی گھرے ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے میری امت۔ او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بڑا تھا، کوئی آیا تھا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے، وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا، اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے پھر دیکھ میں کیا کروں۔ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی، 45 سال پرانی بات۔ اس کا نام تھا جیکی، اور میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا۔ وہ کھا رہا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ بتاؤ میرے آقا کیا حکم ہے؟ کتے سے نیچے تو نہ جائیں۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس۔ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے۔ تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔
خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد، ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا، ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے۔ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا توق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا، میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عدی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے؟ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے، شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو، بتانے والا اللہ، اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا، وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا۔ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا۔ لوگو فلاں فلاں کا بیٹا
یا فلاں فلاں کی بیٹی اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 5.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ کَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔